السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، نماز جمعہ پڑھتے ہوئے اکثر لوگ چند غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مثلا بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ جمعہ کی جو 2 رکعت فرض ہے، فرض پڑھنے سے پہلے والی 4 رکعت اور بعد والی 4 رکعت اور پھر 2 رکعت جو جمعہ کی نماز ہے، ان میں نیت کیا کریں گے؟ جمعہ کی نیت کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کی نیت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ جب ہم جمعہ کی 2 رکعت فرض امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں تو ہم کو امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے اور کہاں ہم کو خاموش رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے، جبکہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہے، ان کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، نماز جو ہے نا، یہ سب سے افضل عبادت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو نماز کے ضروری مسائل ہیں نا، یہ ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں گزر گئی نماز ادا کرتے ہوئے، لیکن نماز کے جو ضروری مسائل ہے وہی معلوم نہیں ہے، یعنی وہ نماز ادا کرتے ہوئے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح واٹس ایپ پر مجھے میسج آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے نماز ادا کر رہے ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے تھے، یہ تو آپ نے بتایا جو ہماری اصلاح ہوئی ہے۔ تو اسی طرح نماز کے جو ضروری مسائل ہیں نا، یہ ہمیں ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ 4 رکعت جو نماز جمعہ سے پہلے والی اور بعد والی اور پھر اس کے بعد 2 رکعت جو نماز ادا کرنی ہے، یعنی فرضوں سے پہلے 4 رکعت اور بعد والی 4 رکعت اور پھر 2 رکعت، ان میں نیت جمعہ کی کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے؟ یہ آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام کی اقتداء میں امام کے پیچھے ہم جب 2 رکعت جمعہ کی فرض پڑھیں گے تو ہم کو کیا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے اور کہاں ہم کو خاموش رہنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم کو نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے یہ ہم امام کی اقتداء کی کریں گے۔ جمعہ کی 2 رکعت فرض امام کی اقتداء کی نیت کریں گے۔ نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، ورنہ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، یہی نیت ہے۔ اسی طرح نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ ہم کو بھی امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو مقتدی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے نہیں، بلکہ امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد مقتدی بغیر تکبیر تحریمہ کہے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کے شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے، بغیر تکبیر تحریمہ کہے ہاتھ باندھ لیں گے، اس طرح آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو تکبیر تحریمہ اتنی آواز میں ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ یہ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ امام سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ مکمل کر لیتے ہیں، یعنی امام صاحب اللہ اکبر مکمل کیے نہیں کہ مقتدی امام سے پہلے اللہ اکبر مکمل کر لیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ میں امام سے آگے بڑھ گئے تو آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ لہذا ہمیں بھی تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اور تکبیر تحریمہ اس طرح کہنی ہے کہ امام کے بعد ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ امام کی تکبیر تحریمہ پہلے کمپلیٹ ہو، اس کے بعد پھر ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ اگر امام سے ہم آگے بڑھ گئے تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے۔ مقتدی کے لیے بھی ثنا پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ بھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے۔ امام صاحب ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے۔
امام کی اقتدا میں ہم ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، ہم آگے نہیں پڑھیں گے، نہ تعوذ پڑھیں گے، نہ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر اسی طرح کوئی صورت ملائیں گے۔ ہمیں امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، ہم کو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے۔ امام صاحب جب قرات کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ ہمیں بھی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو مقتدی سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہیں گے بلکہ ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ اسی طرح جب امام صاحب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو ہمیں بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ پھر پہلے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جلسہ کریں گے، وہاں پر ہم بیٹھیں گے، جو دعائیں ہم کو آتی ہے وہ پڑھ لیں گے اگر موقع ملے، ورنہ دوسرا سجدہ امام کی اقتدا میں کریں گے۔ اسی طرح جب امام صاحب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو ہمیں بھی امام کی اقتدا میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں قیام میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اب ہم کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے۔ امام صاحب سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ آواز میں، اس کے بعد پھر بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی صورت ملائیں گے۔ ہمیں امام کی قرات کو سننا ہے خاموشی کے ساتھ، سورہ فاتحہ قرات کچھ بھی نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے امام رکوع میں جائے گا، ہم بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، پھر اسی طرح امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، ہم ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جاتے ہوئے سجدے کی تکبیر، سجدے کی تسبیحات، یہ تمام چیزیں امام اور مقتدی دونوں کہیں گے۔ اس کے بعد پھر جب ہم قاعدے میں بیٹھیں گے، اتحیات میں بیٹھیں گے، تو اس میں ہمیں مکمل تشہد یعنی اتحیات پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی، اس کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے، ہمیں بھی امام کی اقتدا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب کہنا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ جو جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، فرض پڑھنے سے پہلے والی 4 رکعت اور فرض ادا کرنے کے بعد والی 4 رکعت اور پھر 2 رکعت جو نماز ہے، ان میں نیت جمعہ کی کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کی نیت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں، تو صحیح کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو 4 رکعت فرضوں سے پہلے اور پھر فرضوں کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت جو ہے، یہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ اور یہ سنت موقدہ فرضوں سے پہلے اور بعد والی 4 رکعت اور 2 رکعت کی جب ہم نیت کریں گے تو نماز جمعہ کی ہی نیت کریں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے والی 4 رکعت سنت ہے ان میں ظہر کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح فرض ادا کرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد جمعہ کی جو بعد والی 4 رکعت ہے ان میں احتیاطاً ظہر کی نیت کرتے ہیں، یعنی 4 رکعت فرض احتیاطاً ظہر۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جتنی رکعت بھی آپ پڑھیں گے سب میں جمعہ کی ہی نیت کریں گے۔ جب آپ جمعہ پڑھ چکے تو ظہر کی نماز آپ پر سے ساقط ہو گئی۔ ہاں، اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا تو پھر آپ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے، یعنی اگر آپ جمعہ نہیں پڑھ پائے تو اس دن آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اگر وقت نکل گیا تو ظہر کی نماز کی قضا پڑھیں گے۔ اگر وقت ہے لیکن آپ کسی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ پائے تو پھر آپ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ظہر کی نیت، اسی طرح 4 رکعت فرض اور پھر 2 رکعت سنت موقدہ، ان سب میں ظہر کی نیت کریں گے۔ لیکن جب آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جمعہ کی نیت ہی کریں گے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔